آج اگر ہم اپنی تقدیر لکھنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، ایک اور ہمیں 1940 ریزولوشن آج چاہیے، اب چاہیے اور لیڈرشپ بھی چاہیے کہ 5 سال کے بعد آپ دیکھیے گا کہ پاکستانی چاند پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ٹرن اراؤنڈ literally in 5 years we can be on the moon. چندا رے کبھی تو زمیں پر آ، بیٹھیں گے باتیں کریں گے. چندا رے کبھی تو زمیں پر آ، بیٹھیں گے باتیں کریں گے. ممتاز مفتی نے کتاب لکھی ہے لبیک، جو ان کا حج کا سفر نامہ ہے. اس لبیک کتاب میں ممتاز مفتی لکھتے ہیں کہ جب 65 کی لڑائی ہوئی تو مدینہ منورہ کے اولیاء نے مدینہ منورہ کے خادمین میں جو حضور کے روضہ پاک میں خدمت کرتے تھے، خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کے شہداء کے ساتھ، غزوہ بدر کے مجاہدین کے ساتھ پاکستان جا رہے ہیں، پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے. تو آپ مفتی لکھتے ہیں کہ غزوہ بدر کے شہداء پاکستان کے محسن ہیں. انہوں نے پاکستان پر احسان کیا کہ 65 کی لڑائی میں روحانی طور پر پہنچ کر انہوں نے دشمنوں کا اس طرح مقابلہ کیا کہ خود انڈیا کی گرفتار قیدی اس بات کی گواہی دیتے کہ پاکستان کی فوج سے تو ہم لڑ سکتے تھے، لیکن وہ فوج جو گھوڑوں پر سوار تھی، جس کی تلواروں سے روشنیاں نکل رہی تھی، اس فوج سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. نام ہے کوئی بدنام ہے کوئی، کس کو خبر کون ہے وہ انجان ہے کوئی. نام ہے کوئی بدنام ہے کوئی، کس کو خبر کون ہے وہ انجان ہے کوئی. نام ہے کوئی. عافیہ نے یہ بات خود آن ریکارڈ بتائی ہے ان لوگوں کو جو اس سے ملنے کے لیے گئے ہیں، اور یہ بات پاکستانی پریس میں چھپی لیکن دبا دی گئی. عافیہ کام کر رہی تھی، شی واز اے نیورولوجسٹ، وہ ایک نیورو سرجن تھی، نیورولوجی پہ کام کر رہی تھی، بایو کیمسٹری پہ کام کر رہی تھی، اور اس کی ریسرچ بہت کلاسیفائڈ تھی. وہ ان سبجیکٹس پہ کام کر رہی تھی کہ جن کے بارے میں امریکیوں کو خطرہ یہ تھا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ بایولوجیکل ویپنز بنانے کے کام آ سکتی ہے. اور اسی لیے عافیہ کو جب باگرام جیل میں رکھا ہوا تھا تو عافیہ نے خود یہ بات بتائی ہے کہ اس کے ساتھ جو انڈین ہندو کولیگ، انڈین اسٹوڈنٹس جو اس کے ساتھ MIT میں کام کیا کرتے تھے، وہ انٹروگیٹ کرتے تھے باگرام میں اس کو آ کر، اور عافیہ سے کہتے تھے کہ ہمیں اپنی ریسرچ دے دو، ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، جو کچھ تم نے سیکھا ہے اس کو ہم سے شیئر کرو، تو پھر ہم کوئی تمہارے لیے راستہ نکالتے ہیں. یعنی یہ بات بالکل واضح ہے کہ عافیہ کا نہ کوئی دہشت گردی سے تعلق تھا، نہ اس کا تعلق القاعدہ سے تھا، نہ کسی جرم میں انوالو تھی. اس کو اچھا زید صاحب میرے ساتھ ہی رہیے ابھی آپ. ڈاکٹر فوزیہ، اب آپ کو میری آواز لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے، ہوپ آ رہی ہو. is not a neurologist. She is not a neurosurgeon. She is not even a medical doctor, for God's sake. She's a neuroscientist. PhD in education. Okay. No, she's a PhD in education. Her thesis was learning by imitation. How to improve learning in mentally retarded children. That's what she worked on. There's nothing classified about that. So then میں پھر آپ سے پوچھتی ہوں فوزیہ جی، it had nothing to do with biological weapons, ایسا ہم نے کیا کر لیا؟ ایسا her lab did not, What her did she lab do? did What was not her even crime? have bleach. What was her... سجن رے جھوٹ مت بولو، خدا کے پاس جانا ہے، نہ ہاتھی ہے نہ گھوڑا ہے، وہاں پیدل ہی جانا ہے. سجن رے جھوٹ مت بولو، خدا کے پاس جانا ہے، نہ ہاتھی ہے نہ گھوڑا ہے، وہاں پیدل ہی جانا ہے. سجن رے جھوٹ مت بولو. جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، او جھوٹ نہیں بولنا، یارا سچ کہنا، جھوٹ نہیں بولنا، او یارا سچ کہنا. آپ یہ
یہ چھوڑ دیں, یہ ہر ایک اپنے نظریے سے جو دوسرا نظریہ رکھتا ہو نا اس کو غدار کہنا چھوڑ دیں, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. ہم پاکستان کے آپ سے زیادہ ہی وفادار ہیں اور ہمیں زیادہ پتا ہے کہ پاکستان کو کیسے چلانا ہے. آپ کے اوپر ہوتا تو آپ کے پاس تو شاید مجھے لگتا ہے کہ 10 گھوڑے ہوں تو آپ رشیا کے اوپر چڑھ دوڑے. آپ نے اگر جہاد کا جس کو شوق ہے وہ جا کے افغانستان میں پورا کر لے. امریکہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, وہاں پہ سارے ان کے ساز و سامان بھی ہے. جس نے لڑنے کا شوق ہے, جس کو وہاں پر جا کے وہ ذرا سرحد عبور کرے اور وہ جا کے کر لے. آگے مولانا صوفی محمد نے یہ حرکت کی تھی ہمارے ملک میں کہ 3000 آدمی اٹھا کے وہ چلا گئے اپنا 5000 آدمی لے کے افغانستان میں جہاد کرنے. 3000 آدمیوں کو وہاں پہ وہاں کا رشید دوستم نے یہاں پہ کنٹینرز میں بند کر کے بروا دیا آپ لوگوں نے. اس طرح کی جو تھیوریز ہیں ان کے نتیجے میں پاکستان کے اندر بریک اپ ہو رہا ہے. ہماری سوسائٹی اندر سے ٹوٹ رہی ہے اس طرح کی بغیر ایویڈنس کے, بغیر کسی شہادتوں کے تھیوریوں سے. پاکستان کا مستقبل پاکستان کے لوگوں کے پاس ہے اور پاکستان کے لوگوں نے سمپل پوائنٹ. لیکن اس میں بھی جان تو ہے نا کہ بھائی یہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بھی بات ہو دنیا میں وہ ایویڈنس کے بغیر نہیں کہنی چاہیے, اس لیے کہ بار بار جو سازشی جو کانسپریسی تھیوریز ہم پلانٹ کرتے جگمگ جگمگ الو الو کا پٹھا روڑے ڈالے جگمگ جگمگ الو الو کا پٹھا جمیا جگ جگمگ جگمگ الو کا پٹھا روڑے ڈالے جگمگ جگمگ الو کا پٹھا اینو مارا یا خود نو پیٹا وہی سے گڈ لوکنگ الو میرا ذاتی ایشو ہے, میرا فیملی ایشو ہے. آئی ہیڈ ڈفرینسز ود مائی وائف اور انفارچونیٹلی پچھلے چند ماہ پہلے 3-4 ماہ پہلے ہماری سیپریشن ہو گئی ہے جی. لیکن یوسف کے ایشو سے زور کا جھٹکا ہے زوروں سے لگا لگا شادی بن گئی عمر قید کی سزا, ہاں سزا. یہ ہے وہ باسی جان کی پیاسی, شادی سے اچھا تم لے لو پھانسی. لاکھوں دکھوں کی ہوتی ہے یہ وجہ, ہاں وجہ. زور کا جھٹکا ہے زوروں سے لگا, ہاں لگا. شادی بن گئی عمر قید کی سزا, ہاں سزا. پاکستان سے اجازت لے گی. یہ ہندوستان جو پاکستان سے چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے مسلسل, اس کو بھی ہم خوشخبری سنا دیں کہ تم اپنی بدنصیبی کو دعوت دے رہے ہو. رو گے اس دن تم جس دن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ تم کو توڑ کے ہم سری لنکا کے سائز کر دیں. اور یہ بات ہم آپ کو صاف صاف بتا دیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسطنطنیہ کے فتح ہونے کی جو بشارت دی تھی, اس کے بعد ایک بشارت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کے فتح ہونے کی بھی دی ہے. اس کو حدیث شریف میں غزوہ ہند کا نام دیا گیا ہے. ہندوستان نے فتح ہونا ہے ایک دفعہ پھر مسلمان فوجوں کے ہاتھوں, اور اللہ کے فضل سے یہ سعادت بھی آپ کے نصیب میں ہے. جنگ شروع وہ کریں گے, ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں. انہوں نے ہمارا بازو توڑ کے الگ کیا ہے, ہم نے ہندوستان کو نہیں توڑا. جنگ یہ شروع کریں گے, ہم صرف یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ اللہ کی قسم اب دہلی سے پہلے ہم نہیں رکیں گے, ختم ہم کریں گے اس کو. آجا جا میں ہوں پیار تیرا, اللہ اللہ انکار تیرا. آجا 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 جا میں ہوں پیار تیرا, اللہ اللہ انکار تیرا. آجا 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 آجا. وہ مذہب ہے جو کہتا ہے میں سلامتی کا مذہب ہوں. یہ سارا فتنہ پاکستان کی مذہبی جماعتوں میں خود کش حملہ اور دہشت گرد جو گلے کاٹ رہے ہیں انڈین سپانسرڈ ہے, اس کی بات نہیں کرتے. یہ افغانستان سے جو اسلحہ روپے اور سپلائی بھیجی جا رہی ہے سیکٹرین دہشت گرد. کائے کو انڈیا ایسے ملک پہ انویسٹ کرے گا, کیسے تو اس پاکستان میں نہیں کیا تھا کیا اس نے؟ آپ نے کچھ نہیں کیا تھا اس پاکستان میں.
ساری لڑکیوں کو ریپ کیا آپ نے. آپ جرنیل کہتے تھے کہ ہم ان کی ریس بدل دیں گے. شرمیلا بوس کی کتاب ابھی شی از اے ہندو, شی از این انڈین, شی از اے بنگالی. شرمیلا بوس نے کتاب لکھی اور کہا کہ جو الزامات آرمی پہ لگے غلط ہے, پروپیگنڈا, ڈس انفارمیشن. آپ دونوں کا بہت شکریہ. آپ دونوں شرمیلا بوس سچ بول رہے ہیں, بالکل جھوٹ بول رہے ہیں, یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. نیوز رپورٹس موجود ہیں, لوگوں کی لائیو جو ٹرانسمیشن موجود ہیں. او میڈم کم 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 کم, ہر بات میری الٹی, ہر گھات میری الٹی, ہر بات میری الٹی, ہر گھات میری الٹی. تم ٹھیک ہی کہتی ہو میڈم, میں پاگل ہوں, میں پاگل ہوں, میں پاگل ہوں. جگ نفرت کا ویوپاری اور میں ہوں پریم پجاری. سچ کہتی ہے دنیا میری عقل گئی ہے ماری. جگ نفرت کا ویوپاری اور میں ہوں پریم پجاری. سچ کہتی ہے دنیا میری عقل گئی ہے ماری. پجاری مورے مندارا میں آؤ, پجاری مورے مندارا میں آؤ.